کلیم کیا کہ میں نے زید سے لاکھ روپیہ لینا ہے، میں نے کلیم کر دیا کہ میں نے زید سے لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریعت مجھے کہتی ہے کہ صاحب گواہ لے کر آؤ، صاحب آپ گواہ لے کر آئیں، آپ ایویڈنس لائیں کہ آپ نے واقعتاً جو ہے زید سے جو ہے وہ لاکھ روپیہ لینا ہے۔ اب اگر میرے پاس اس وقت کوئی پروف نہیں ہے، اچھا میں پتہ کیا ہوں، جو دعویٰ کرنے والا ہوں، کلیم ہوں، یہ مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا مدعی ہے، اور زید جو ہے نا، زید جس کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں، جس کے خلاف میں کلیم کر رہا ہوں، جس کے اپوزٹ میں کلیم کر رہا ہوں، اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے، اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب میرے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہے تو میں پھر جو ہے وہ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس گواہ نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اب ایسا کرتے ہیں کہ جس کے خلاف آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قسم لاؤ۔ اگر کلیم کرنے والے کے پاس گواہ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ طارق صاحب کا 1 لاکھ روپیہ نہیں دینا۔ ہاں جی بتلائیں، مفہوم سمجھ آیا؟ ہینڈ ریز کر کے بتلائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایویڈنس جو ہے، گواہی جو ہے، دعویٰ کرنے والے پر ہے کہ وہ گواہی دے، اور اگر اس کے پاس گواہی نہیں ہے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ کیا کرے؟ قسم اٹھائے۔ یہ ریحانہ خلیل، مفہوم سمجھ آیا ہے؟ جی اچھا استاد جی، مجھے کو ہوسٹ بنائے نا، ابھی تک کو ہوسٹ نہیں بنایا مجھے۔ محسن جی مجھے کو ہوسٹ بنائیں، میں مائک دے سکوں کسی کو۔ ٹھہرے میں اسے کہہ دوں مجھے ہوسٹ بنا دیں۔ استاد جی وہ جی بالکل وہ آپ کو ہوسٹ بنا دیں، لیکن ابھی طالبات کے مائک کھلے ہیں، وہ اپنا خود بھی کھول سکتی ہیں جب تک کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہاں امی جی کلاس ہاں جی، اچھا جی، مفہوم سنائیں ریحانہ خلیل، میں نے آپ سے کہا۔ استاد جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ کہاں سے ہیں آپ؟ جی لاہور سے ہوں۔ لاہور سے ہیں، اچھا چلیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ دعویٰ کرتے ہیں تو یہ پھر اگر آپ کے پاس کوئی مطلب پروف نہیں ہے تو پھر یہ جس پہ آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے گواہ یا وہ قسم اٹھائے۔ نہیں جی نہیں، فرزانہ خان انہوں نے کچھ کیا ہے لیکن آپ واضح کریں بیٹا۔ فرزانہ خان جی استاد صاحب، جو دعویٰ کرتا ہے اسے مدعی کہتے ہیں، اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اسے مدعی علیہ کہتے ہیں، مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو پہلے تو اس کو مدعی کو ثبوت دینا ہوگا، اگر مدعی کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو مدعا علیہ کو قسم اٹھانا پڑے گی۔ جی ریحانہ خلیل آپ بتائیں بیٹا۔ انہوں نے بتلا دیا کہ مثلا ریحانہ خلیل آپ نے دعویٰ کیا، آپ نے کہا کہ جو ہے رفت ریاض نے 1 لاکھ روپیہ دینا ہے میرا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہیں مدعی، آپ ہیں دعویٰ کرنے والی، تو آپ سے کہا جائے گا کہ پروف لاؤ، ثبوت لاؤ۔ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے،
تو پھر جو ہے ہم رفت ریاض کو کہیں گے کہ پھر جو ہے وہ کیا کریں، اب قسم اٹھائیں. اب ریحانہ خلیل آپ بتلاؤ، ہینڈ ریز کرو نا ذرا. ریحانہ خلیل سن رہی ہیں کہ نہیں؟ اچھا نہیں ہینڈ ریز کیا، چلی گئی. جی استاد جی سمجھ آ گئی ہے مجھے کہ کیا اگر سمجھ آئی؟ میں کلیم کروں گی کہ فرض کیا فرزانہ جو ہے ان سے میں نے 1 لاکھ روپے لینے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی گواہ نہیں تھا جو اس بات کا پروف ہو کہ واقعی میں نے انہیں دیے ہیں یہ پیسے، تو پھر جو ہے وہ فرزانہ جو ہے انہیں قسم اٹھانی پڑے گی کہ میں نے مطلب یہ پیسے نہیں دے. نہیں لیے یا آپ لیے. کہاں سے ہیں؟ جی میں لاہور ڈیفینس سے ہوں. جی بیٹا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البینۃ گواہی علی المدعی، علی لازم ہے، المدعی دعویٰ کرنے والے پر، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ذمے ہے. کیا ذمے ہے؟ البینہ، البینہ مبتدا اور علی المدعی یہ خبر. البینۃ مبتدا اور علی المدعی یہ خبر. البینۃ علی المدعی گواہی دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے. والیمین اور قسم جو ہے علی المدعی علیہ، مدعا علیہ پر ہے جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے، اور قسم جو ہے وہ اس کے ذمے ہے جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے. مدعا علیہ جو ہے وہ قسم اٹھائے گا. البینۃ گواہی علی المدعی دعویٰ کرنے والے کے ذمے ہے. والیمین اور قسم علی المدعا علیہ اور وہ مدعا علیہ کے ذمے ہے. ہاں جی سنائیں جی. فرا عقیل لیٹ آتی ہیں، دیکھیں تو صحیح آپ 74 ہوئی ہیں، تو بیٹا ٹائم پہ آیا کریں. مجھے فکر ہوتی ٹھیک 10 بجے کلاس شروع کرو. آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے ٹھیک 10 بجے پڑھنا ہے؟ سناؤں استاد جی؟ سنائیں بیٹا. البینہ علی المدعی گواہی علی المدعی دعویٰ کرنے والے کے پر ذمہ ہے. والیمینی اور قسم علی المدعا علیہ اور قسم مدعا علیہ پر کے ذمہ ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے. جی اس کا ترجمہ اور کریں. ادیبہ. جی السلام علیکم استاد جی. البینۃ گواہی دینا، علی المدعی مدعی پر ہے، دعویٰ کرنے والے پر ہے. والیمین اور قسم علی المدعا علیہ اور قسم اس پر ہے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. شاباش. ادیبہ آپ تو اپنی 6 سالہ دوم والی ہیں نا ہماری؟ جی استاد. اچھا آپ کہاں سے ہیں؟ میں لاہور سے ہوں استاد. لاہور سے. چلیں جب کوئی شخص آئینہ دیکھتا ہے تو آئینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے جسم پر یعنی اس کے چہرے پر کیا کیا لگا ہے. آنکھ کے اوپر ماتھے پہ ایک تنکا ہے، تنکے کو ہٹا دیں. آئینہ بتلاتا ہے کہ یہ آپ کے ماتھے پر تنکا ہے، اس کو ہٹا دیں. آئینہ بتلاتا ہے کہ آپ کے بال ٹیڑھے میڑھے ہیں، بال سیدھے کر لیں. آئینہ بتلاتا ہے کہ داڑھی کے بال ادھر ادھر ہیں، ان کو سمیٹ لیں. آئینہ بتلاتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ
नाक पे कोई चीज लगी है उसको यानी जो चीजें दिखने में ऐब लगते हैं, आईना कहता है कि इसको समेट लो, संभाल लो, इनको साफ कर लो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिन है वो भी मोमिन का आईना है। लेकिन देखिए आईना जो है ना, आईना ये नहीं ताना नहीं देता, ओह तेरे नाक पे जो है वो क्या है, स्याह रंग लगा है। आईना ताना नहीं देता, बल्कि आईना सिर्फ बतलाता है कि तुम इसको दुरुस्त कर लो। तो फरमाया कि जो मोमिन है वो भी मोमिन के लिए आईना है, कि मोमिन को चाहिए कि अगर जो है अपने मुसलमान भाई में कोई ऐब देखे तो उसको बतला दे कि साहिब आप में ये ऐब है। मोमिन को चाहिए कि अपने मुसलमान भाई में कोई ऐब देखे तो छुपाना नहीं चाहिए, बतलाना चाहिए, ताना नहीं देना चाहिए कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तुझ में ये है। ताना जो है ये गुनाह है, ताना देना ये गुनाह है। लेकिन किसी की इस्लाह के लिए, किसी की दुरुस्तगी के लिए किसी को उसका ऐब बतलाना, तो हाँ जी, मैं तो नहीं समझ आ रही बात क्या नहीं। ताना ना हो बेटा, इस्लाह के लिए किसी को ऐब बतलाना, उसकी तनकीस मकसूद ना हो, उसकी तहकीर मकसूद ना हो, उसको नीचा दिखलाना मकसूद ना हो, उसको जो है वो जलील करना मकसूद ना हो, उसको रुसवा करना मकसद ना हो। फिर किसी को अगर बात की जाए, उसको समझाया जाए, ये हो नहीं सकता। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह का गालिबन माकूल वो उससे मनकूल है कि शायद मेरा ख्याल है कि अगर हक बात हक तरीके से की जाए तो उसमें असर होता है। अगर ताना देना मकसूद हो, उसको ऐब लगाना मकसूद हो, उसको जलील करना मकसूद हो, उसको नीचा दिखाना मकसूद हो, तो फिर ये इस्लाह नहीं होती, ये तो अपने दिल की भड़ास निकालना है। हाँ, अब देखिए अब मुझे गुस्सा आता जा रहा है आप लोग 78 अब हुई हैं आप 10 बजे 78 क्यों नहीं होती? मरियम सईदुर रहमान, जो मैंने बात कही है बेटा, क्या कहा है? तो ठीक जो जी है आप लोग ठीक जो है 10 बजे आया करें। हाँ जी, जी उस्ताद जी, आपने कहा है कि मोमिन के लिए ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरे मोमिन को आईना दिखाए, आईना लेकिन दिखाए उसकी नहीं बेटा, ऐब अ, बतलाए। ऐब उसको उसके ऐब बतलाए, और उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसकी तहकीर हो या उसको नीचा दिखाना मकसूद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी इस्लाह जो है वो मकसूद होना चाहिए। अगर कोई उसमें ऐब देखे, ठीक है, जी अगर कोई ऐब देखे तो उसको बतला दे, ठीक है, उसको छुपाना नहीं चाहिए। किसकी तरह? जी उस्ताद जी, किसकी तरह? मैं समझी नहीं उस्ताद जी, आप क्या पूछ रहे हैं? बेटा किसकी तरह? यानी उसकी इस्लाह की गर्ज से जो है उसको उसके ऐब बतलाए, जरा ठहरे। उसके भाई की तरह, उसको अपना भाई समझ के। अच्छा, नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मिसाल दी, किसकी तरह? आईने की तरह, जैसे जैसे आईना आपको अपना दिखाता है, अक्स दिखाता है, उसकी जी तरह। शाबाश, अब ये बात आई है कि जैसे आईना जो जी है किसी इस इंसान को उसके चेहरे पे लगी हुई कोई तिनका, कोई रंग या कोई बेतरतीबी दिखाता है और उसको जलील नहीं करता बल्कि दिखाता है, बस वो खुद जो है वो अपनी इस्लाह कर ले। तो इसी तरह से जो है वो क्या करे, मोमिन दूसरे मोमिन को उसके अंदर कोई ऐसी बात हो तो उसको बतला दे कि क्या साहिब आप में ये ऐसी बात पाई जाती है। हाँ जी, सारा रमान, सारा रुमान, समझ आई बात? जी उस्ताद जी, क्या समझ आई?
اس میں آپ نے بتایا کہ انسان جو ہے وہ جیسے ہم لوگ شیشہ دیکھتے ہیں، آئینہ دیکھتے ہیں، اور ہمیں اپنی فزیکلی جو اوپر کی چیزیں نظر آتی ہیں، اسی طرح ہم پر فرض ہے کہ اگر ہمیں کسی کی برائی نظر آئے تو اسی طرح ہمیں اس کو بتلانا چاہیے کہ آپ اگر ہمیں ان کی کوئی برائی نظر آئے تو ہمیں ان کو منہ پر کہہ دینا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے. جی یہ سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ اب کروں اس کا ترجمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرآت کہتے ہیں شیشے کو، آئینے کو، ٹھیک ہے. مرآت کہتے ہیں آئینے کو. جی طلعت نعیم، یہ کون سا سیگا ہے مرآت؟ جی استاد صاحب، یہ کون سا سیگا ہے مرآت؟ استاد صاحب جمع مرآت، استاد صاحب یہ جمع کا سیگا ہے. اوہو، جی استاد صاحب جمع کا سیگا ہے یہ. جی استاد صاحب جمع کا سیگا ہے. پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں. جی استاد صاحب جمع کا سیگا ہے. نہیں جمع کا تو نہیں ہے، میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ کیا ہیلو استاد صاحب جمع کا سیگا ہے یہ. میں نے کہا کسی اور سے پوچھتا ہوں. آپ کا سبق یاد نہیں صرف کا. آپ پوچھتا ہوں مسز فاطمہ جمیل، آپ نے بیٹا پہلے پڑھی ہے صرف وغیرہ کوئی؟ مسز فاطمہ جمیل، فاطمہ جمیل نہیں آیا مائک آپ کے پاس؟ میں نے مائک دیا آپ کو. جی سیکنڈ ایئر والی کریں نا، جنہوں نے سال دوم کیا ہے، دراسات والی ہینڈ ریز کریں. تیرا امبر کیوں نہیں ہاتھ کھڑا کرتی تو؟ جی صبا ارشد بتائیں. جی جی السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. استاد جی میں نے ابھی فرسٹ ٹائم ہے تو مجھے پلیز مضاف ہے، مضاف لے. نہیں شمیلہ ہاشم. جی استاد جی یہ مونس کا واحد مونس کا صیغہ لگ رہا ہے. وہ تو لگ رہا ہے واحد مونس کا، لیکن ہے کیا، کون سا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، اسم بھی ہے ٹھیک. اتنا ہی آ رہا ہے نہیں آ رہا. بس اتنا ہی. جی تھا میرا خیال ہے میں نے بتایا کس کلاس میں، آپ کی یہ شام کی کلاس میں میرا خیال ہے میں نے بتایا. تارا امبر چل پھر بتا بیٹا. جی استاد جی یہ مفعال کے وزن تے کیا اس میں اعلیٰ. اس میں اعلیٰ ہے جی، اور اس کا آپ نے مصدر بتایا تھا رویتن سے، یعنی دیکھنے سے. یہ اس میں اعلیٰ ہے، دکھانے والا انسٹرومنٹ جو دکھاتا ہے. تو آئینہ دکھاتا ہے تو رویتن آپ کو پتہ ہے، دیکھنا دکھانا تو آپ کو پتہ ہی، اسی سے اس میں اعلیٰ. چلیں یہ ویسے ہے آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. یہ ابھی ویسے صرف میں نے جو جوڑا ہے ان کو سیکنڈ ایئر والوں کو، ان کو زیادہ دیکھا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ لوگ اس میں اعلیٰ جو ہے وہ صرف میں پڑھیں گے. انسٹرومنٹس جو ہوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، آلات جو ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مومن بضعۃ المؤمن، مومن کا آئینہ ہے. والمؤمن اور مومن اخو المؤمن، مومن کا بھائی ہے.
आख बेटा भाई को कहते हैं, ठीक है। अल मोमिन मोमिन, मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु, जी जी। वल मुमिनु, और मोमिन, अखुल मोमिन, मोमिन का भाई है। जी इतना तर्जुमा करें। शगुफ्ता नूर आप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल मुमिनु मोमिन, अखुल मुमिनी मोमिन का भाई है, अखु भाई, मोमिन दूसरे मोमिन का, वल मुमिनु अखुल मुमिनी और मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। पहला नहीं तर्जुमा किया, वल मुमिनु मिराअतुल मोमिन। अल मुमिनु मिराअतुल मुमिनी, मिरा आईना को कहते हैं, मिराअतुन, और यानी एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की तरह है। जी शाबाश। वल मोमिनु मिराअतुल मोमिन, मोमिन दूसरे मुसलमान के लिए आईने की तरह है। वल मोमिनु अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि भाईचारे का तकाजा ये है, अब जब भाई है तो भाई की जिम्मेदारी है कि दूसरे मुसलमान के माल की हिफाजत करे। अगर वो दूसरा मुसलमान घर में मौजूद नहीं है तो फिर भी उसके घर की हिफाजत करे, उसकी इज्जत की हिफाजत करे, उसकी आबरू की हिफाजत करे, उसकी खैर खाही सोचे कि अगर दूसरा मुसलमान मौजूद नहीं है, दूसरा भाई मौजूद नहीं है, तो मोमिन क्या करता है? मोमिन का भाई है तो मोमिन मोमिन के भाई होने के नाते से उसकी मलकियत की हिफाजत करे, उसके माल की हिफाजत करे, उसकी जान की, उसकी इज्जत आबरू की। अगर वो घर में मौजूद नहीं तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी हिफाजत करे, ख्याल करे, उसके बच्चों का ख्याल करे, ठीक है, उसके घर की रखवाली करे। हाँ जी, मफहूम समझ गई हैं? जी कुरातुल ऐन, मफहूम समझ गई क्या कहा मैंने? जी उस्ताद जी, एक मुसलमान जो है वो मुसलमान, इसका मतलब उसका ये फर्ज है कि मुसलमान की अपने मुसलमान भाई के माल की हिफाजत करे। में मौजूद नहीं है तो तब भी उसकी जो है ना, उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की हिफाजत करे, माल की हिफाजत करे, जान आबरू की हिफाजत करे। बल मोमिन मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन का भाई है। यकुफ़्फ़ु अन्हु, रोकता है उससे, ज़यअतहु, उसके माल को। क्या मतलब? यानी कि उसके माल की हिफाजत करता है। ज़य्या जायदाद, व यहूतुहु,
اور اس کی حفاظت کرتا ہے من ورائہ اس کے پیچھے سے، کہ اگر وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر وہاں پہ موجود نہیں ہے، من ورائی، ورا کہتے ہیں پیچھے کو، ٹھیک ہے، ہاتھا یحوطو حفاظت کرنا، ٹھیک ہے، احاطہ کرنا، یہ انشاءاللہ پھر جو ہے وقت ہو گیا آپ کا، تو انشاءاللہ پھر کل کو جو ہے پڑھیں گے، لیکن آپ سے پھر میں کہتا ہوں تاکید کے ساتھ کہ آپ لوگ ٹھیک ٹائم پہ جو ہے وہ آیا کریں، ٹھیک ہے، 10 بجے کلاس ہو تو 10 بجے کلاس میں آئیں، آہستہ آہستہ نہ آئیں۔ السلام علیکم۔